اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ انہیں پاکیزہ کلام کی طرف ہدایت کی گئی تھی اور دین اسلام کی طرف جن کی رہنمائی کی گئی تھی۔ گزشتہ آیت میں ان خوش نصیب حضرات کا تذکرہ آیا تھا جو اپنے رب کو راضی کر کے یہاں سے گئے تھے، اس کے صلے میں وہ جنت کے حقدار بنا دیے گئے تھے، اور پھر وہ نعمتوں کا تذکرہ آیا تھا کہ وہاں پر کیا کیا نعمتیں ان کو دی جائیں گی۔ اصل میں انسان کی عقل مندی یہی ہے، اور وہ کہ اپنے رب کو راضی کر لے اس دنیا میں رہتے ہوئے، وہی سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورنہ سب کے سب بیوقوف ہیں جو اپنی زندگی کے دوسرے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے چند جو ضرورتیں ہیں اس کو پوری کرنے کا معاملہ ہے، اس کو بس اس حد تک ہی رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ یعنی آگے کی جو زندگی ہے آخرت والی زندگی، اس میں رب راضی ہو جائے، اس کے لیے زیادہ کوششیں اور محنتیں کرنی چاہیے۔ عقل مند اور ہوشیار آدمی جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، ہر لمحہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا میرا رب اس کام سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی خوشنودی پیش نظر ان کے رہتی ہے۔ تو یہ ان حضرات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں بھی فرمائے تھے، اور اس آیت میں بھی جو ہے ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، ان کی خوشنودی حاصل کر لی، اس کی وجہ سے ان کو بہترین بے شمار نعمتیں جنت کی شکل میں دے دی گئی تھی۔ جیسا کہ اس سے پچھلی آیتوں میں یہ بات آئی تھی کہ جو بدبخت ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کریں گے، تو پھر جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کو تو کیسی عزت سے نوازیں گے۔ ان کو ایسے ہی جنت میں نہیں بلایا جائے گا، بلکہ ان کو یعنی باضابطہ طریقے سے تیار کر کے بلایا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ سورۃ دہر میں پارہ 29 میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یعنی جب تو دیکھے گا وہاں پر تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو دیکھے گا، اور عظیم الشان سلطنت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھتے ہم، ایک گارڈن میں، ایک باغ میں، اور کہیں پر ایک اچھی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں کی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہاں پر جب تم آ کر دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا عظیم الشان سلطنت ہے، چاروں طرف نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، ہر قسم کی نعمتیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ یہ نمایاں جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں سبز، باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، اور پھر چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ کنگنوں کا ذکر آ رہا ہے، چاندی کے کنگن کا۔ اس آیت میں سونے کے کنگن اور موتی کے کنگن کا ذکر آیا تھا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا کہا تھا۔ ذہب کہتے ہیں سونے کو، اور لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو۔ تو تینوں قسم کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چاندی کے بھی، سونے کے بھی اور موتی کے بھی کنگن پہنائے جائیں گے، ان کو زیبتن کیا جائے گا، ان کا سنگار کیا جائے گا۔ جنت میں لانے سے پہلے ایسا ہی نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ، ان کا خوب استقبال کریں گے، بہترین لباس پہنایا جائے گا، بہترین زیورات سے آراستہ کیا جائے گا ان کو، اس کے بعد ان کو جو ہے جنت میں لایا جائے گا۔ جبکہ یہ چیزیں اگر دیکھی جائے تو دنیا میں ایک مرد کے لیے حرام ہے، ریشم کا پہننا اور سونے چاندی کے زیورات کا پہننا اور اس کے برتن کا استعمال کرنا، یہ حرام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جو نسائی میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیے گا تو اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا، اور جو دنیا میں ریشم پہنے گا تو پھر اس کو وہاں پر ریشم نہیں پہننے کو ملے گا، اور اس طریقے سے سونے چاندی کے جو برتنوں میں کھائے گا دنیا میں تو پھر وہاں پر اس کو سونے چاندی کے برتن نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ریشم کا جو تذکرہ ہے وہ تو صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو ریشم جائز ہے، اور سونے چاندی کا بھی جو
جو معاملہ ہے وہ یعنی زیورات کی حد تک تو عورتوں کے لیے ہے، لیکن کھانے پینے کے جو برتن ہیں وہ تو عورتیں بھی استعمال نہیں کر سکتی، سونے چاندی کے کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ مرد کے لیے صرف چاندی کا ہے، وہ بھی 4 گرام یا 5 گرام کی حد تک جو ہے جائز ہے کہ وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کسی قسم کے میٹل کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے جو ہے کھانے پینے کی بات، جو برتنوں کی سونے چاندی کی وہ استعمال نہیں کر سکتے، ریشم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور شراب کے تعلق سے بات آئی ہے کہ شراب جو بھی پیے گا یہاں پر اس کو وہاں پر وہ شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کہا اللہ تعالیٰ کے، یعنی رب کریم اس کو شراب پلائیں گے جنت میں۔ کیسا نظارہ ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے ساقی ہوں گے رب کریم اور پلایا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ جو ہے تمہاری اس عمل کا بدلہ ہے جو تمہارے عمل تم نے دنیا میں کیے تھے، اس کی قدردانی کی جا رہی ہے۔ یعنی جو اچھے عمل تم نے کیے تھے، جو ہمارے احکامات کو تم نے سنا تھا اور تسلیم کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانا تھا اور اس پر عمل کیا تھا، اس کی وجہ سے تمہیں یہ تمام انعامات سے جو ہے نواز دیا جا رہا ہے۔ ہم تمہارے قدردان ہیں، تمہاری قدردانی یہاں پر کی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے جنتیوں کا تذکرہ بار بار اور جہنمیوں کا تذکرہ بار بار کیوں آتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر کسی سے آپ کو کچھ کام لینا ہو، آپ کے نوکر چاکر غلام یا اولاد سے یا آپ کے ماتحتین سے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو یعنی اچھا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ اچھا کام کر دو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، ترغیبات دی جاتی ہے، رغبت دلائی جاتی ہے۔ ویسے ہی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، کام کو خراب کر دو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ تو ایسا ہی انسان کی فطرت میں داخل ہے یہ بات کہ اگر اس کو ترغیبات دی جائیں گی تو وہ کام کی طرف لپکے گا اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نعمتیں اس کے لیے تیار ہے، یہ انعام ملے گا اس کو، تو پھر فوراً جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور اگر یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ اس کو یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے سزا ملے گی تو پھر وہ سزا سے جو ہے ڈر کر رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کم از کم ڈر کے رک جاؤ، یا جو ہے تمہیں جو رغبت دلائی جا رہی ہے وہ رغبت کی طرف لپک کر وہ کام کر لو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرو، تمہارے لیے بہتری ہے اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا تذکرہ آپ کو بار بار ملے گا۔ سورہ رحمان میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور سورہ واقعہ میں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، سورہ دہر میں آیا ہے اور دیگر بہت سی صورتوں میں جو ہے ضمناً یہ بات آئی ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہیں پاکیزہ کلام کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ یعنی جنت جو مقام ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں ہوگی، بیہودہ بات نہیں ہوگی، چو طرف سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوگی، اس کی صدائیں گونج رہی ہوں گی، سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ آپ کو کوئی ایسی ناپسندیدہ بات سننے میں وہاں پر نہیں ملے گی۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، کہا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ غاشیہ میں کہ وہ جنت جو ہے جو اونچے مقام کی ہوگی، جو بہت اچھی ہوگی، اس میں جو ہے کسی قسم کی کوئی لغو اور بیہودہ بات آپ نہیں سنیں گے، بلکہ وہاں پر پسندیدہ باتیں ہوں گی۔ اور اگر اس کا مقصد، اس آیت کا مطلب اگر دنیا ہے تو پھر دنیا میں قرآن اللہ کا پاک کلام اور اسلام کی طرف ہدایت اور اس کی روشنی کی طرف چلنے کی ہدایت، اور پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ترغیب اور اس کی توفیق، یہ مل جائے گی سب کچھ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ اس کا تذکرہ آیا ہے کہ یہ تمام پاکیزہ کلمات سے ان کو نواز دیا جائے گا اور صراط مستقیم کی طرف ان کو جو ہے لگا دیا جائے گا، گامزن کر دیا جائے گا۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دین حق کی رہنمائی قبول نہ کی، دین حق سے لوگوں کو روکتے رہے اور بیت اللہ مسجد حرام سے بھی روکتے رہے، جس سے ہم نے سب انسانوں کے لیے یکساں عبادت گاہ قرار دیا ہے، سب برابر ہیں، خواہ وہ مقامی ہو یا باہر سے آنے والے ہو، اور جو کوئی حق کو چھوڑ کر ناحق باطل کا ساتھ دینا چاہے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ اس میں ان بدبختوں کا ذکر ہے، ان کفار اور منکرین کا، جو اللہ کی راہ میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جا کر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور صلح حدیبیہ واقع ہوئی تھی، اور پھر وہ تمام حضرات اپنا احرام کھول کر وہیں سے واپس آئے تھے حدیبیہ کے مقام سے،
اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ میں جانے سے روکا اور مسجد حرام میں جانے سے روکا، جبکہ مسجد حرام جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اس کا حق بنتا ہے، چاہے وہ وہاں کی مقامی ہو، چاہے وہاں آفاقی ہو، چاہے وہاں پر رہنے والے ہو، چاہے باہر سے آنے والے ہو، سب کا حق اس میں مساوی ہے۔ سب کو یہ اختیار ہے کہ وہاں پر جا کر عبادت کر سکتے ہیں، دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں کوئی ان کو روکنے کا اختیار نہیں رکھتا مسجد حرام میں جانے سے۔ آج تک بھی اور قیامت تک بھی یہی سلسلہ رہے گا۔ مسجد حرام پر سب کا حق ہے، سب وہاں پر جا سکتے ہیں، سب کے لیے برابر حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ مسجد حرام سے متعلق اختلاف ہے یہ کہ کیا وہ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف والی ہی مسجد ہی کو کہا جاتا ہے؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ صرف خانہ کعبہ کے اطراف جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد حرام ہے، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ جو ہے حدود حرم جو ہے جو بتا دیے گئے ہیں وہ تمام مسجد حرام ہی میں داخل ہے، اور تمام چیزیں جو اللہ کے انعامات کا جو تذکرہ مسجد حرام کے متعلق ہے وہ تمام حدود حرم میں جو ہے وہ قائم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کا تذکرہ آیا ہے حرم میں کرنے کی وہ حدود حرم میں جو ہے وہ واقع ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدود حرم ہے یا مسجد حرام ہے جو کعبۃ اللہ کے اطراف میں ہے؟ یہ بات تو طے ہے کعبۃ اللہ کے اطراف کی جو مسجد ہے مسجد حرام، وہ اس میں اگر کوئی گناہ کا قصد کرے گا اور کوئی الحاد کا اس میں تذکرہ آیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے گناہ کے بارے میں سوچے گا بھی، عزم مصمم کرے گا اور جو ہے کفر و شرک اور دیگر گناہوں کے بارے میں سوچے گا اور اس کو کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ جیسا اس کا احترام ہے، وہ احترام والی مسجد ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کے تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسجد حرام میں جانے کے بعد اور حدود حرم میں پہنچ جانے کے بعد اس کا لحاظ کرنا، کیونکہ وہاں پر نیک کام، نیکیوں کے کام کرنے سے جو اللہ تعالیٰ ثواب کا وعدہ کیے ہیں ویسے ہی عذاب بھی جو ہے وہاں پر ہوگا، کیونکہ اگر کوئی گناہ کے کام کرے گا، اس کے بارے میں خیال کرے گا اور لڑے گا جھگڑے گا تو پھر وہاں پر اس کے لیے جو ہے عذاب کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو جہنم کا دردناک عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ میں جگہ دی، بسایا، اور یہ بھی حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام و رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ یہاں سے بیت اللہ کا تذکرہ اور پھر حج اس کے مناسک اور قربانی اس کے مناسک کا تذکرہ اگلے 2 رکوعوں تک چلے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے خانہ کعبہ کی بنیادیں بتا دی تھی، اور اس کے تعلق سے حدیث ہے مسند احمد کی حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو روئے زمین پر جو بنی وہ خانہ کعبہ تھی، بیت اللہ، یعنی اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ اور اس کے تعلق سے قرآن میں بھی سورہ نساء میں یہ بات آئی ہے، پارے 4 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یہ سب سے پہلی مسجد ہے بے شک جو ہے وہ یعنی مکے میں ہے، بکہ کہا اس کو، بکہ بھی کہا جاتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین۔ اس کی 2 صفتیں اللہ تعالی نے بتائی، وہ بابرکت ہے، مبارک ہے اور ہدایت ہے سارے جہاں والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں نشانیاں ہیں کھلی کھلی، اور مقام ابراہیم بھی ہے، اور اس میں جو داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، یعنی اس میں دشمن بھی انتقام نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کوئی مسجد حرام میں چلا جائے اور اس کے باپ کو بھی اگر قتل کر کے گیا ہے تو وہاں پر جا کر وہ اس سے اس کا انتقام نہیں لے سکتا۔ وہ حرم ہے اور وہ تقدس والی مسجد ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ پارہ 1 میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرمائے ہیں کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو اس مسجد کو پاک و صاف رکھیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا کہا سب سے پہلے، یہ جو ہے بار بار آنے کی جگہ ہے اور یہ ثواب کی جگہ ہے لوگوں کے لیے، یعنی جو ایک وقت مسجد کو چلے جاتا ہے، مکہ چلے جاتا ہے، تو پھر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے
کہ پھر میں لوٹ کر کب آؤں گا۔ مثابۃ للناس اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے، اور دوسرا مطلب اس یہ ہے کہ ثواب کی جگہ، یعنی بے انتہا ثواب وہاں پر جانے والوں کے لیے، ایک ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ مثابۃ للناس و امنا کہا وہاں پر بھی، وہ امن والی مسجد ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہا اس کے بعد، اور تم جو ہے بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی، اپنی جائے نماز، نماز کی جگہ۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، وہاں پر بھی یہی جملہ دہرایا گیا ہے جو یہاں پر آیا ہے، یعنی ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ اس مسجد کو پاک و صاف رکھو، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اس میں جو بات آئی ہے کہ صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے، اس وجہ سے کہ یہ جو ہے اصل میں جو کعبہ ہے تو وہ اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تو اس کے رخ کی طرف ہی کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر جو طواف ہوتا ہے وہ تو کعبے ہی کے لیے طواف ہوتا ہے۔ دیگر جو گناہوں کا اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا جا رہا ہے کہ دیگر جو کام ہے وہ تو اس سے پہلے بات آ گئی ہے کہ گناہ کے کوئی کام بھی وہاں پر آ کر نہیں کرنا، اس لیے نمازوں کے لیے اور طواف کے لیے اس کو پاک و صاف کر دینا، یہ جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔